پھوڑے پھنسیاں، بائلز اینڈ فرنکلز۔ ذیابیطس کی بیماری کا اہم ترین خاصہ جسم کی قوت مدافعت کو مفلوج کر دینا ہے۔ ایسے افراد کے جسم میں مختلف قسم کی جلدی سوزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بیماری کے جراثیم ایسے مریض کے قریب سے گزر جائیں تو بڑی آسانی سے اس پر اپنے قدم جما لیتے ہیں، اور اس میں سب سے کم تر بیماری جو اس مریض کو متاثر کرتی ہے، شوگر کے مریض کو، وہ جلد کی سوزشیں ہیں۔ اس سوزش کے نتیجے میں پھوڑے اور پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑھ کر پھر کاربنکل یعنی شب چراغ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ جسم کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی جو اس کی روک تھام کر سکے۔ ہمارے جسم کا دفاعی نظام جگر سے مرتب ہوتا ہے، اور جگر کی تندرستی کو انسانی جسم کی تندرستی میں بڑا ہی مرکزی کردار حاصل ہے۔ پرانے حکماء کے مطابق یہ پھوڑے پھنسیاں جگر کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پرانے حکماء اسے خون کی خرابی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس میں فرق صرف جدید اور قدیم میں سمجھنے کا ہے۔ ہمارے جدید حکماء جسم میں پائی جانے والی خرابی یا زہر باد کے منکر ہیں، وہ یہ نہیں مانتے، جبکہ ہمارے قدیم حکماء گرمی کے دنوں میں خون صاف کرنے والی ادویہ کی سفارش کرتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں قدیم حکماء جو ہیں یہ کڑوی ادویات ایسے مریض کو پلانے کے حق میں ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو چاکسو، نیم، چریتا، اشبا، رسونت اور شادرہ کے مرکبات گھوٹ کر چھوٹے بچوں کو پلائے جائیں تو یہ گرمی میں پھوڑے پھنسیوں کے اثرات سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ قدیم سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایسے بچے جن کو یہ چیزیں پلائی گئیں کڑوی ادویات، وہ ان پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہے۔ یہی نسخے طب یونانی طریقہ علاج میں آج بھی بڑے مقبول ہیں۔ جلد پر معمولی سی خراش یا چوٹ، زخم کے راستے یہ جراثیم جلد میں داخل ہو کر سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی جلد چکنی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ جراثیم آسانی سے چپک جاتے ہیں۔ وہ بالوں کی جڑوں اور پسینہ پیدا کرنے والے مساموں کو متورم کر دیتے ہیں، وہاں پیپ کے دانے بنا دیتے ہیں، اور جہاں سوزش جو ہے واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے وہاں پھنسیاں نظر آتی ہیں اور پیپ سے بھرے ہوئے چھالے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سوزش ایک مقام سے دوسرے مقام تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ پھنسی کو عام لوگ فرنکلز کہتے ہیں۔ یہ بالوں کی جڑوں میں جراثیم کے حملے سے شروع ہوتی ہے اور پوری جلد کو متاثر کر دیتی ہے۔ یہ عام طور جسم کے ایسے حصوں میں نکلتی ہے جہاں پر بال زیادہ ہوں اور وہاں پر اکثر رگڑ پڑتی رہے۔ موسم گرما میں موٹے کپڑے کی جین پہننے سے رانوں کے اندرونی حصوں پر موٹے کپڑے کی رگڑ سے بال ٹوٹتے ہیں، اور جسم میں خرد بینی خراشوں سے جراثیموں کی آمد سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ گرم علاقوں میں جہاں پسینہ کثرت سے آتا ہے، اگر زیریں حصے کے لباس میں مصنوعی ریشے کی پتلون یا ریشمی لباس پہنا جائے تو جسم کو ہوا نہیں لگتی اور پسینہ آسانی سے خشک ہونے میں نہیں آتا۔ پسینہ میں تیزابی مادے اور یورک ایسڈ شامل ہوتے ہیں، یہ جلد کو جلا دیتے ہیں اور جلد پر پیدا ہونے والی خراشوں سے پھپھوندی لگ کر شدید خارش پیدا کر دیتی ہے۔ ایسی پھنسیاں نکلنے کے بعد جسم کو سردی لگتی ہے اور زور کا بخار ہو جاتا ہے۔ سر درد اور متلی کے ساتھ بھوک اڑ جاتی ہے، سارا جسم درد کرتا ہے اور طبیعت خاصی خراب ہو جاتی ہے۔ جسم پر ورم آ جاتا ہے، اور بیماری ٹھیک ہونے کے بعد دوسری بار یا تیسری بار اس کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ ایسے مریض کی عمومی صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جلد کے اندر اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے والا دفاعی نظام جب کمزور ہوتا ہے تو بار بار ایسی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ طب یونانی میں ان امراض کے لیے مصفی خون ادویات کو شہرت حاصل ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں پین کلر کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک ادویات کو بڑی شہرت حاصل ہے، لیکن اس مرض میں ایسی ادویات دی جائیں جن کا دائرۂ اثر وسیع ہو تاکہ جراثیم ان کے عادی نہ ہو جائیں۔ اس مرض میں جلد پر لگانے والی مختلف قسم کی کریمیں اور مرہمیں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس مرض کے لیے بیلا ڈونا، مرک سال، ہیپر سلف اور سلفر علامات کے مطابق دی جائیں۔ دوائی کو کس پوٹینسی میں دینا ہے اور وقفہ کتنا رکھنا ہے، سب ادویات کو ملا کر دینا ہے یا سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔